لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا کریں پروردگار عالم سے وہی زیارت عاشوراء کی دعا فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ بہترین دعا جو انسان فرش مجلس پر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے وہ کیا؟ فاسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اکرمنی بمعرفتکم، وہ خدا جس نے اے اہل بیت آپ کی معرفت دے کر مجھے محترم بنا دیا، ومعرفت اولیائکم، اور اس خدا نے آپ کے دوستوں کی معرفت بھی مجھے عطا کی، وَرَزَقْنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اور اس اللہ نے میرے لیے روزی قرار دیا آپ کے دشمنوں کی نفرت کو۔ یہ بہت اہم ہے کہ جس طرح آپ کی ولایت اللہ نے مجھے عطا کیا، اسی طرح اللہ نے آپ کے دشمنوں کی نفرت کو میرے لیے کیا قرار دیا؟ روزی قرار دیا۔ یہ بڑا رزق ہے۔ مجلس میں دو چیزیں مانگا کریے، ایک محبت اہل بیت اور ایک دشمنان اہل بیت سے نفرت۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کم رہ جائے نا تو معاملہ خراب ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب پرندہ آسمان پر اونچا اڑنا چاہتا ہے تو ایک پر سے کوئی پرندہ نہیں اڑتا،
آسمان پر اونچا اڑنے کے لیے پرندوں کو 2 پر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آسمان بندگی پر اوپر اٹھنے کے لیے آدمی کو 2 پر چاہیے، ایک کا نام تولا ہے، دوسرے کا نام تبرع ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں یہ 2 پروں میں سے ایک بھی اگر ڈسٹرب ہوا تو آپ آسمان پہ نہیں جا سکتے۔ لہذا رزقنی البراءۃ من اعدائکم، مجھے آپ کے دشمنوں کی نفرت کا رزق دیا اللہ نے۔ یہ بہت اہم ہے، یہ رزق نہ دیا ہوتا تو ہم کیوں سرکار سید الشہداء کے قاتلوں پہ لعنت کرتے؟ اور آپ زیارت عاشوراء کی اگر ترتیب کو کبھی دیکھیے تو زیارت عاشوراء کی ترتیب میں 100 لعنت پہلے ہے، 100 سلام بعد میں ہے۔ اور کریں 100 لعنت پہلے ہے، 100 سلام بعد میں۔ بعضوں کو یہ لگتا ہے ٹھیک ہے سلام کر دیا لعنت کیوں؟ نہیں، کہا پہلے 100 لعنت کرو پھر اس کے بعد کیا کرو 100 سلام بھیجو۔ یہ زیارت عاشوراء وہی قرآن کی عکاسی کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہ تو آپ سب کو یاد ہے نا، آیت الکرسی کا وہ جملہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب سے پہلے طاغوت کا انکار، پھر خدا پہ ایمان، پھر عروۃ الوثقیٰ کو سنبھال پاؤ گے۔ مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو جائے تب تک خدا پر ایمان صحیح نہیں ہوتا، جب تک حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہیں ہوتی تب تک محبت ہے پتہ نہیں چلتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ بہت ضروری ہے۔ 100 سلام بعد میں، 100 لعنت 100 لعنت جو ہے پہلے آپ اپنے وجود کو پاک تو کریے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تمام طاغوت کا انکار کیجئے۔ اور پھر یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، طاغوت کا انکار کریں گے تب ولی خدا کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ علی سے محبت کریے، نہیں، علی سے محبت کریے اور علی کے دشمنوں سے نفرت کیجئے۔ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ اگر پیغمبر صرف یہ کہتے کہ یہ خدا میں بھی لے کر آیا ہوں اسے بھی مان لو، تو جو لوگ 300 سے زیادہ خدا کو مان رہے تھے، ایک خدا کو ماننا کیا مشکل تھا کہ بھئی اتنی خدا کو مانتے، یہ خدا آپ کا بھی صحیح، اور آپ کا خدا تو جگہ بھی نہیں لیتا کہ کوئی ایڈجسٹ کرنا پڑے کہ کہاں رکھا جائے گا، کہیں نہیں، ایک خدا آپ کا بھی صحیح نہیں۔ کلمہ یہ تھا لا الہ، معاملہ یہاں سخت تھا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا کہ خدا اور بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے، نہیں یہی خدا ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ لا ولی الا علی، علی کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے۔ معاملہ یہاں سخت ہوتا ہے کہ جب فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشا کہ ہم اس فرش مجلس پہ آئے جہاں سے ہم پورے عالم کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے وجود کی اصلاح کریں گے، چونکہ سرکار سید الشہداء کا پورا سفر کس لیے تھا؟ اصلاح امت کے لیے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا اصلاح امت کے باب میں، واقعاً آپ کبھی غور کریے گا، سب کچھ جو دین میں بچا ہے نا وہ صرف سرکار سید الشہداء کی وجہ سے بچا۔ مرحوم احمد خانصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہلے امام حسین کے روضے کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کے بعد اذان کہتے تھے، اس کے بعد اقامت کہتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا آغا یہ خاص عمل کیوں انجام دیتے ہیں؟ کہیں آپ نے کچھ دیکھا ہے روایت وغیرہ؟ کہ نہیں، میں جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ان نمازوں کو جس نے بچایا ہے پہلے اس کا شکریہ ادا کر دوں پھر نماز شروع کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی پہلے اس کا شکریہ تو ادا کیا جائے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بچی ہیں۔
پھر اس کے بعد آدمی وارد نماز ہو. اور شاید یہ لقب جو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ کائنات میں جتنے بھی خدا کے بندے ہیں ان پر حق سرکار سید الشہداء کا. اگر بندے ہو تو بغیر سید الشہداء کے تم بندگی کے لائق نہیں بنے ہو. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں، جلدی اس موضوع پہ آؤں. آپ کبھی غور کریے گا، چونکہ آپ لوگ اہل زیارت ہیں، اہل دعا ہیں، اہل نماز ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مختلف مناسبتیں ہوتی ہیں اور تقریباً ہر مناسبت میں ایک عمل جو مشترک ہوتا ہے وہ زیارت امام حسین. آپ غور کریے، نیمہ شعبان کون سا دن ہے؟ نیمہ شعبان حضرت کی ولادت کا دن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نیمہ شعبان زیارت کس کی مستحب ہے؟ آپ سب پڑھتے نا، زیارت امام حسین مستحب کب؟ نیمہ شعبان. پھر اس کے بعد عید الفطر، آپ جب عید مناتے ہیں کون سی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین. عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں کون سی زیارت مستحب ہے؟ یہ جا کر آپ مفاتیح اٹھا کر دیکھیے گا، عید الاضحیٰ میں کون سی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین. رجب کے اول میں اور نیمہ رجب میں کون سی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین مستحب ہے. روز عرفہ جس کا تعلق حج سے ہے، لیکن عرفے میں کس کی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین. آپ جا کر روایت دیکھیں، میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، عجیب روایت ہے. روایت کہتی ہے منظار قبر الحسین یوم عرفہ کتب اللہ لہو الفا حجت مع القائم علیہ السلام. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد. روایت کہتی ہے اگر روز عرفہ کوئی قبر امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 1 ملین حج لکھتا ہے. کتنا؟ 1 ملین، 10 لاکھ حج. عجیب ہے، واقعاً روایت عجیب ہے. اگر روایت نہ ہو تو آدمی کی پڑھنے کی ہمت نہ ہو. 1 ملین حج، وہ بھی 1 ملین حج کس کے ساتھ؟ اور کریے گا 5 سیکنڈ اگر ہمیں اللہ شاید اسی ذکر کے برکت سے کوئی یہ موقع دے کہ 5 سیکنڈ اگر حجت خدا کے سامنے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو صدیوں کی زندگی ایک طرف، وہ 5 سیکنڈ جو حجت خدا کے ساتھ گزارا ہے وہ ایک طرف. یہاں پر روایت کہتی ہے اگر اللہ نے کسی کو روز عرفہ کوئی زیارت کرتا ہے کہاں؟ قبر امام حسین کی، 1 ملین حج، وہ بھی امام زمان کے ساتھ. آپ غور کر سکتے 1 ملین حج کس کے ساتھ؟ امام زمان کے ساتھ. امام زمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ کوئی بڑا مولانا چلا جائے تو کہتے ہم نے حج ان کے ساتھ انجام دیا تھا، ہمارے ساتھ فلاں صاحب تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور حج کے سارے اعمال ہم نے فلاں کے ساتھ. یہ ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، سب کو جمع کرو نا تو امام زمان کے قدموں کی دھول نہیں بنتی ہے. روایت کہتی ہے اگر تم در حسین پہ گئے نا تو 10 لاکھ حج وہ بھی امام زمان کے ساتھ ملے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ مختلف مناسبتیں. کون سی مناسبت؟ روز عرفہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ان تمام مناسبتوں پہ حتیٰ شب قدر میرے ذہن سے نکل گیا. شب قدر کون سی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین. جس دن آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہو اس دن آپ سے کہا کہ مستحب مؤکد یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کرو. ماہ رمضان کی آخری 10 شبوں میں زیارت امام حسین مستحب. شب قدر، روز عرفہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ مناسبتیں الگ ہیں. بہت غور کریے گا. شب قدر کی مناسبت الگ، عید الفطر کا موضوع الگ، عید الاضحیٰ کا موضوع الگ، روز عرفہ کا موضوع الگ. لیکن ان تمام مناسبتوں میں زیارت امام حسین کیوں مستحب ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ہر مناسبت پر
خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے، دیکھو دنیا میں جتنی مناسبتیں بچی ہیں سب کربلا کی وجہ سے بچی ہیں، پہلے کربلا کا شکریہ ادا کرو پھر زیارتیں کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ ساری مناسبتیں جو بچی، شب قدر ہے کربلا کی وجہ سے، روز عرفہ ہے کربلا کی وجہ سے، عید الفطر ہے روز اضحیٰ کی وجہ سے، روز کربلا کی وجہ سے، عید الاضحیٰ ہے کربلا کی وجہ سے، سب کچھ جو دین میں ہے وہ کربلا کی وجہ سے۔ غور کر رہے ہیں، اور اس کربلا میں اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ یہ فرش مجلس ہے، یعنی اب اس سے بڑا آپ کو کیا تحفہ دیا جا سکتا ہے، اور اب اس سے بڑا بندگی کا راستہ کون سا آپ کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے کہ سرکار سید الشہداء سے اللہ نے آپ کو وابستہ کر دیا۔ اب جب سرکار سید الشہداء سے وابستہ ہو گئے تو اب ہمارا سفر کیا ہونا چاہیے؟ بہت تیز ہونا چاہیے۔ راہ بندگی میں ڈگمگا کر چلنے والے اور لوگ ہوں گے۔ کربلا آنے کے بعد بندگی کا راستہ ڈگمگا کے نہیں چلا جاتا، حر کی طرح ایک رات کا سفر کر کے صدیوں کا سفر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو وجہ فرمائے ایک رات کا یہ کربلا جب پہنچ گئے تو کربلا میں آئیے اور چیک کریے کہ ان مواعظ کو جو سرکار سید الشہداء نے طے کیا۔ میں کل کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک امت کے اندر جو بیماری لگی ہے کربلا ہے، یہ کربلا کی برکتیں۔ ایک جو امت کو بیماری لگی تھی وہ یہ کہ امت حرمت پامال کرنے لگی تھی، حرمتیں ضائع ہونے لگی تھی۔ خود سرکار سید الشہداء نے فرمایا الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، بدعتیں زندہ کی جا رہی ہیں۔ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہ عنہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جائے۔ حرمتیں یکے بعد دیگرے ہر روز پامال ہو رہی ہیں۔ کل عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو کس قدر محترم قرار دیا۔ واقعاً اگر آپ کو پیغمبر کا احترام جاننا اور سمجھنا ہے تو آپ جا کر قرآن مجید میں پڑھیے کہ اللہ نے کس قدر اپنے نبی کو محترم قرار دیا۔ ایک جگہ قرآن میں یا محمد کر کے نہیں آئے، ایک جگہ آپ قرآن میں نہیں دیکھ سکتے جہاں پیغمبر کو ان کے نام سے پکارا۔ پیغمبر کا نام قرآن میں آیا ہے لیکن پیغمبر کو نام سے نہیں پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا۔ اس قدر نبی اکرم کا احترام ہے، لیکن نبی اکرم کا احترام پامال ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، نبی اکرم کا احترام پامال ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ نبی جو اس قدر محترم ہے کہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی۔ میں نے کل چند آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی کہ احترام رسول جب قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و ید رسولہ، اے صاحبان ایمان خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ وہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، تمام امت سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اگر ہمارے لیے پیغمبر سے زیادہ کوئی محبوب بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم دیدار نہیں بنے ہیں، دین کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، ابھی ہم دیدار نہیں بنے ہیں، دین کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ دین کی ایکٹنگ الگ ہے، دیدار بننا الگ ہے۔ اگر پیغمبر سے زیادہ کوئی محبوب ہو جائے، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا تم دیدار بن ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہارے دلوں میں تم سے زیادہ محترم نہ بن جاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب تک میں اور میری اطرت تمہاری اطرت سے زیادہ تمہارے دلوں میں محبوب نہ بن جائے تو ابھی دیداری نہیں ہے۔ اس نبی کا جس نے بھی احترام نہیں کیا، آج امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر وہ انسان جو شان رسول میں گستاخی کرے، اب وہ چاہے 2026 کا رہنے والا کرے یا بہت پہلے والا کرے، فرق نہیں پڑتا، بے احترامی تو بے احترامی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ میں ان آیتوں کو پڑھ رہا ہوں، تاریخ آپ ڈھونڈیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا۔ اب آپ مجلسی ہیں تو جانیے کہ وہ کون تھے جنہوں نے بلند آواز میں باتیں کی تو نبی نے کہا میرے پاس سے نکل جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے عجیب لہجہ ہے قرآن کا، ولا تجہروا، اس تیز آواز میں مت بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. پھر قرآن اس کا بہت خطرناک رزلٹ بتاتا ہے، کہتا ہے اگر تم نے نبی کے سامنے بے احترامی کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال نابود ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی اگر تم نے نبی اکرم کی بے حرمتی کی، ان تحبط اعمالکم، تم نے کیا انجام دیا فرق نہیں پڑتا، وہ سارے کے سارے اعمال تمہارے کیا ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اگر نبی کی بے حرمتی ہوئی. اب نبی کی بے حرمتی نہیں ہوئی، مجھے انصاف سے بتائیے نبی کی بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نبی کی بے حرمتی ہوئی تو کس نے نبی کی حرمت کو بچایا؟ نبی کی حرمت کو کربلا نے بچایا. کس نے نبی کی حرمت کو بچایا؟ نبی کی حرمت کو علی مرتضیٰ نے بچایا. جہاں حضرت امیر فرماتے یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد ہم اس چیز سے محروم ہو گئے کہ کسی کے جانے کے بعد اس چیز سے ہم محروم نہیں ہوئے تھے. یہ نبی کی حرمت ہے. یا رسول اللہ، آپ کی عظمت اس طرح تھی کہ آپ کے جانے کے بعد جن چیزوں سے ہم محروم ہوئے، یعنی وہ وہی جو امت کو مل رہی تھی اس سے امت محروم ہو گئی. یہ محرومیت امت کی، یہ پہلی حرمت تھی جو اس دور میں پامال کی جا رہی تھی. دوسری حرمت کیا تھی؟ میں نے عرض کیا، وہ 5 حرمتیں بہت اہم ہیں جن کو کربلا نے بچایا. حرمت و آل الرسول، دوسری محترم چیز جو اللہ نے آپ کے درمیان رکھا وہ کون ہے؟ اہل بیت پیغمبر ہیں. کائنات میں ان کا احترام الگ ہے، خدا کی قسم ان کا احترام الگ ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے جیسے معرفت بڑھے گی نا، ویسے ویسے سمجھ میں آئے گا کہ علی محترم کتنے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، معرفت بڑھے گی تو سمجھ میں آئے گا. جناب جبرائیل مولا متقیان آ رہے ہیں، جناب جبرائیل کھڑے ہو گئے، پیغمبر اکرم نے فرمایا، میں نے عرض کیا نا ہماری معرفت کم ہے تو شاید ہم اتنا احترام نہیں کر پاتے. جناب جبرائیل کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے پوچھا یا جبرائیل. پیغمبر کو تو سب پتہ ہے نا کیا واقعہ ہے، لیکن پیغمبر بھی جان بوجھ کر چاہتے کہ فضائل علی بیان ہو. توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ فضائل علی کیا ہو، بیان ہو. جبرائیل کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ، اس جوان کا مجھ پر حق ہے، اس جوان کا مجھ پر حق ہے. پیغمبر نے کہا تم پر اس جوان کا حق ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حق ہے؟ کہا جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا من انتا و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں، تو میں نے کہا تو ہے، میں ہوں، مجھ کو اس سے زیادہ کیا پتہ. تو اس جوان کا نور ظاہر ہوا. اس نے کہا نہیں ایسے خدا سے باتیں نہیں کی جاتی. کہو انت الرب الجلیل وانا عبدک الذلیل جبرائیل. اس طرح کہو کہ میرے اللہ تو رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل جبرائیل ہوں. پیغمبر نے کہا جبرائیل تم کب پیدا ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ اس طرح لگا لیجئے کہ آسمان پہ ایک ستارہ 30,000 سالوں میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں نے 30,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے. آپ غور کریں، یہ احترام رسول ہے، یہ احترام آل رسول ہے. اگر آل رسول محترم نہیں ہے تو اس کا مطلب دین نہیں ہے. اللہ نے انہیں محترم بنایا. آپ حدیث قصہ میں نہیں پڑھتے؟ قال اللہ تعالی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا. یہی تو ہے، یہ محترم ہے نا، یہ ذوات محترم. حرمت آل رسول اللہ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پامال. وہ جنہیں اللہ نے بہت محترم بنایا، بہت محترم بنایا. آپ غور کریے گا، اگر یہ نہ ہونا تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بِمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ. اے اہل بیت، آپ کی محبت ہے جس کی بنیاد پر عبادتیں قبول ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کی محبت دل میں نہ ہو تو انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہو. ہے سدیر سیرفی امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کا مولا میرے ساتھ ایک شخص تھا جو قرآن خوب پڑھتا تھا، نمازیں خوب پڑھتا تھا اور اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ اس کی قرآن کی آواز سے میں اڑ جاتا تھا. حضرت نے ایک چیز پوچھا، هل يعرف شيئا مما انت عليه، مجھے اتنا بتا کتنا قرآن نماز پڑھتا تھا، ساتھ یہ بتا کیا ان چیزوں پہ بھی عقیدہ رکھتا تھا؟
جس پہ تم عقیدہ رکھتے ہو، بے موالاتکم تقبل الطاعت المفتر. کہا مولا میں نے یہ نہیں پوچھا. حضرت نے کہا پوچھنا. دوبارہ گئے اور آ کر حضرت سے بتایا نہیں مولا وہ اس چیز پر عقیدہ، یعنی آپ کی ولایت کو نہیں مانتا تھا، آپ کی امامت کو نہیں مانتا تھا. حضرت نے فرمایا ایو بکائن اعظم حرمہ، تمہارے نزدیک کائنات میں سب سے محترم جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ مولا کون سی محترم جگہ ہے. حضرت نے فرمایا رکن و مقام کے درمیان، جب آپ خانہ کعبہ جائیے رکن و مقام کے درمیان حضرت نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھر ممبر اور قبر، جہاں رسول کا ممبر اور قبر کا روضۃ من ریاض، یہ دو جگہ سب سے محترم ہے. کہاں؟ مولا نے فرمایا اگر کسی کو اللہ 1000 سال عمر دے اور وہ رکن و مقام کے درمیان اور ممبر اور قبر کے درمیان 1000 سال عبادت کرے اور اس کے بعد سعی کرے صفا و مروہ کے درمیان اور وہاں پر بغیر کسی ظلم کے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہو تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. یہ احترام رسول ہے، یہ احترام آل رسول ہے، یہ حضرات محترم ہے. خدا کی قسم محترم کسے بنایا؟ حرمت آل رسول، حرمت آل رسول پامال نہیں ہوئی. مجھے انصاف سے بتائیے کس قدر اللہ نے انہیں محترم بنایا کہ ان کی نسبت اگر کسی کو مل جائے نا وہ عظیم بن جاتا ہے. لیکن حرمت آل رسول کو پامال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ حرمت آل رسول کو پامال کیا گیا. کس نے بچایا؟ حرمت آل رسول کو کربلا نے بچایا. توجہ فرما رہے ہیں. وگرنہ آپ دیکھیے پیغمبر کی شہادت کے بعد کیا ماجرا ہوا. پیغمبر کی شہادت کے بعد کتنے لوگ در علی پہ باقی رہ گئے. پھر کربلا جب برپا ہوئی اور کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا خون جگر بہایا، اس کے بعد وہ حرمت جو پامال کی جا رہی تھی حسین نے خون دے کر اس حرمت کو بچایا. محترم جو چیزیں تھیں وہ محترم اگر باقی ہیں تو سرکار سید الشہداء نے باقی رکھا. یہ حرمت آل رسول ہے. میں بریکٹ میں آپ کی بھی خدمت میں ایک جملہ کہوں، اہل بیت محترم ہیں، اہل بیت کی حرمت بہت زیادہ. خدا کی قسم ہماری جو کچھ عزت وقعت اور وجاہت اگر خدا کے نزدیک ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں. جس دن یہ خمار آپ کے دل سے آیا کہ آپ کچھ ہو اسی دن آپ کچھ نہیں ہو. جس دن یہ نسبتیں ختم ہوئیں آپ زیرو ہو. لیکن ہمیں بھی ان حرمتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے بھی اہل بیت کی حرمت کا خیال کرنا. میں پھر عرض کر رہا ہوں حرمت اہل بیت کا خیال آپ پر مجھ پر سب پر لازم ہے. کیسے حرمت اہل بیت کا خیال کیا جائے؟ حرمت اہل بیت کا خیال کیسے کیا جائے؟ حرمت اہل بیت کا خیال صرف یہ نہیں ہے کہ مولا کا نام آئے تو علیہ السلام کہو. نہیں، جب مولا کا کوئی فرمان آئے نا تو اپنے نفس کو پیچھے کر دو، مولا کے فرمان کو آگے کر دو. تو یہ فرما رہے نہیں، یہ حرمت آل رسول ہے نا. میرا دل یہ کہتا ہے، میرا یہ کہتا ہے، یہ تو نہیں ہوا. حرمت آل رسول کا خیال کرنے کا مطلب ہے روایت میں ملتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کچھ لوگ ملنے آئے، حضرت نے ملاقات نہیں کیا. دیکھیں جب حرمتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. حضرت ملاقات نہیں کر رہے ہیں، کس سے؟ اپنے چاہنے والوں سے. یہ ہوتا ہے کبھی در علی پہ اپنا کوئی آ جائے تو یہ حضرات ملاقات. روایت میں نے دیکھا 60 دنوں تک یعنی 2 مہینے تک حضرت نے ان لوگوں سے ملاقات نہیں کیا. یہ لوگ برابر آتے رہے جاتے رہے، برابر آتے رہے. 60 دنوں تک حضرت نے ملاقات نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جب بہت اصرار بڑھا تو حضرت نے کہا آنے دو. ان لوگوں نے آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا مولا اتنے دنوں سے ہم آ رہے تھے، آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کیا. حضرت نے فرمایا ملاقات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم جو بولتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. بہت غور کریے، یہ حرمت آل رسول پر عمل ہے. کیونکہ اہل بیت کا شیوا کیا ہے، اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، اہل بیت کی تعلیم کیا ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں حرمت آل رسول کیا ہے. اگر آج آل رسول کا ماننے والا آل رسول کو محترم مانتا ہے تو یہ آل رسول کا ماننے والا آل رسول کے سامنے تسلیم ہے یا تسلیم نہیں ہے، سرنڈر ہے یا نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے تو نہیں چلتا. نہیں، میں اپنی مرضی سے کیوں چلوں گا. روایت کہتی حکم ابن عتبہ بہترین راوی ہیں. یہ کہتے ہیں مولا امام باقر علیہ السلام کے گھر میں
ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا، حضرت کے گھر میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں ایک ضعیف بوڑھا شخص آیا، آنے کے بعد سلام کیا اس نے۔ کس کو سلام کیا؟ پہلا سلام مولا کو کیا، بعد میں وہاں جو مجمع تھا اسے سلام کیا۔ دیکھیں حرمتوں کو پہچانتا ہے کہ جب امام بیٹھے ہو نا تو ایک ساتھ سب کو سلام نہیں کیا جاتا۔ تو جو فرما رہے ہیں بس میں نے ایک ہی جگہ دیکھا کہ سلام ایک جگہ آیا ہے اور ایک ساتھ آیا ہے، وہ شہدائے کربلا کے لیے آیا ہے۔ جو سلام آپ سرکار سید الشہداء پہ بھیجتے ہیں اس کے بعد آپ پھر السلام کا جملہ نہیں استعمال کرتے، آپ کہتے ہیں وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي، یعنی وہی سلام جو سرکار سید الشہداء پہ بھیجا وہی شہدائے کربلا پہ بھیجا۔ یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ شہدائے کربلا کی ایک اور فضیلت ہے، کیونکہ شہدائے کربلا نے اپنے آپ کو وجود حسین میں اتنا فنا کر لیا کہ نہ حبیب الگ رہے، نہ زہیر الگ رہے، نہ سعید الگ رہے۔ یہ مرحلہ ہے، وگرنہ احترام یہ کہ امام کو الگ سلام کیا جائے، دوسروں کو الگ۔ انہوں نے سلام کیا اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر ایک جملہ کہا۔ نوجوان بچے بہت غور سے سنیں کہ ہم احترام اہل بیت کا معنی کیا سمجھتے ہیں۔ احترام اہل بیت کا معنی الحمدللہ ہماری ماؤں نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ ہم جب آتے ہیں علم کے پاس تو چومتے ہیں، ہم علم کے پاس چپل پہن کے نہیں جاتے، ہم علم کے پاس جوتے پہن کے نہیں جاتے۔ یہ احترام ہے، بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ جب ہم امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو آستانے کو چومتے ہیں، ہم ممبروں کو دیکھتے ہیں تو یہ احترام اہل بیت ہے۔ لیکن احترام اہل بیت فقط یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، احترام اہل بیت یہ بھی ہے کہ اہل بیت کی باتوں کو کتنا مانتے ہو۔ اب وہ جو آپ کے لیے محترم ہوتا ہے تو اس کی باتوں کے سامنے آپ سر تسلیم کو خم تو کرتے ہو نا۔ آپ احترام اہل بیت میں احترام اہل بیت کی باتیں، دین انہوں نے بتایا تو میں انہی کا دین لوں گا، مجھے کسی اور سے مطلب نہیں ہے۔ یہ آیا آنے کے بعد اس نے کہا مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ تائید کریں گے تو باقی رہوں گا، آپ تائید نہیں کریں گے تو میں بدل جاؤں گا۔ ہم تو مولا کو نہیں بتائیں گے مولا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ اس نے آگے واللہ انی احبکم و احب من یحبکم، مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ مولا کے سامنے اپنا دین بتا رکھا ہے، انی احبکم و احب من یحبکم، آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ولا لتمن من دنیا، اور یہ محبت دنیا کی لالچ میں نہیں ہے۔ وانی ابغض عدوکم، اور آپ کے دشمنوں سے کیا کرتا ہوں؟ نفرت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں عقیدہ بیان کرا۔ وَأُحِلُّ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، اور مولا جسے آپ نے حلال بتایا اسے حلال مانتا ہوں، جسے آپ نے حرام بتایا اسے میں حرام مانتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ احترام اہل بیت ہے۔ مولا میں اپنی طرف سے دین نہیں لاتا، میں اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں بناتا، جو آپ نے حلال کہا وہ حلال، جو آپ نے کہا حرام وہ حرام۔ وَأَنْتَظِرُ أَمْرِكُمْ، اور حضرت کے ظہور کا منتظر ہو، یعنی وہاں پر عقیدے میں مہدویت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے فَهَلْ تَرْجُو لِي، مولا کیا میری نجات کا کوئی راستہ ہے؟ آپ دیکھیے انکساری کو پہچانیے، اور یہ مولا کے سامنے باتیں کر رہا۔ ہم لوگ جیسے لوگوں کے سامنے بات کرے تو پتہ نہیں، ہو سکتا لفاظی کر رہا ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ حضرت کے سامنے باتیں کر رہا، مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، جو آپ سے محبت کرتا اس سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے جو نفرت کرتا ہوں ان سے میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بس اس وجہ سے نفرت کرتا ہوں چونکہ یہ آپ کے دشمن ہیں، اور جسے آپ نے حلال بنایا وہ میرے لیے حلال ہے، جسے آپ نے حرام قرار دیا وہ میرے لیے حرام ہے۔ مولا آپ کے قائم کے ظہور کا انتظار کرتا ہوں، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا کیا میری نجات کی کچھ امید ہے؟ ہم لوگ اگر 10 دن امام بارگاہ میں جھاڑو مار دیں تو جنت بانٹنا شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں آتے؟ ہم کو لگتا ہے کہ صاحب اب جنت تو ہمارے پاس آؤ، تم لے جاؤ لے۔ یہ در اہل بیت پہ احترام، یہ مولا کیا کچھ ہے امید؟ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہی سوال کسی نے میرے بابا سے کیا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ جو کچھ اگر کہہ رہے ہو اور اس میں سچے ہو تو یاد رکھنا جب اس دنیا سے جانے لگو گے تو پیغمبر، علی، حسن، حسین تمہارے استقبال کو آئیں گے۔
یہ حضرات تمہارے استقبال کو آئیں گے۔ روایت کہتی جیسے ہی اس نے جملہ سنا کا مولا پھر دہرائیں گے۔ دیکھیں جب آدمی ایک ایسی بشارت سنتا ہے مولا پھر دہرائیں گے، حضرت نے پھر دہرایا۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی چیخا، غش میں گیا۔ اس کے بعد امام نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، ہوش آیا تو معلوم ہے کیا کیا اس نے حضرت کا ہاتھ لیا، اپنے سینے پہ ملنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھا کہ مولا میرا استقبال پیغمبر کریں گے، میرا استقبال علی مرتضیٰ کریں گے۔ روایت کہتی یہ کہہ کر جب وہ جانے لگا نا تو حضرت نے اپنے اصحاب سے کہا تم میں سے اگر کوئی جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس مرد کی زیارت کر لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ احترام خدا کی قسم، یہ در اہل بیت پہ میں بچوں جوانوں آپ سے عرض کروں، در اہل بیت پہ تسلیم ہو جاؤ، سرنڈر۔ یعنی یہاں اپنی آئیڈیاز نہیں رکھو، یہاں اپنے معاملات مت رکھو، یہاں کہو نہیں مولا آپ محترم ہو، مولا آپ محترم ہو، میں محترم نہیں ہوں، آپ محترم، خدا کی قسم۔ یہاں پر جتنا، اور یہ کب احترام کب بڑھے گا؟ جب معرفت بڑھے گی۔ جن کی معرفت بہت زیادہ بڑھتی ہے نا وہ احترام، لیکن جس کو نہیں پہچانتے آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں کوئی ایک بہت بڑا مرجع آپ کے سامنے سے گزر جائے آپ نہیں پہچانے تو یہ میں مثال دے رہا ہوں فقط ذہن سے قریب کرنے کے لیے، وگرنہ کائنات میں کوئی ایسا مرجع نہیں ہے جو امام، اور یہ نوجوان بچوں کی خدمت میں عرض کروں اور یہ چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں صاحب یہ مراجع کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ مراجع کی تقلید نہیں۔ کوئی بھی مرجع اپنے جیب سے فتویٰ نہیں دیتا، وہی امام باقر اور امام صادق کی بات کو بیان کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ انہی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے جیب سے فتویٰ ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر عرض کروں قیاس کی ضرورت انہیں ہو جنہوں نے علی کو چھوڑا ہو، جن کے پاس علی ہوتا ہے انہیں قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعد سب سے بے نیاز فکر، سب سے بے نیاز فکر ہمارے پاس ہے، سب سے بے نیاز ہمارے یہاں، کیونکہ ہم نے رابطہ نہیں توڑا آسمان سے۔ تو ہمیں باتیں عرض کر رہا ہوں آپ جملوں کو سمجھیے گا، ہم نے آسمان سے رابطہ نہیں توڑا۔ وہ جو آسمان سے رابطہ توڑے وہ جانے کہ کس کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں بات آ جائے نہیں، ایک علی کے در پہ نہیں آؤ گے نا ہزاروں شیطانوں کے دروں پہ ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو جو فرمانے نہیں لہذا ان بچوں کو کبھی بہکائیے نہیں کہ نہیں صاحب یہ مراجع ایسا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے آپ سے کسی نے کہا کہ آپ تقلید کریے؟ آپ جا کے خود 40 سال پڑھیے، آپ پڑھیے نا۔ کسی نے آپ سے کہا کہ نہیں آپ کو تقلید کرنی ہے؟ نہیں بھائی، آئیے راستہ کھلا، یہ قرآن ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، 14 علوم جانیے، گرامر جانیے، علم بلاغت جانیے، معانی جانیے، بیان جانیے، اصول جانیے، سب جانیے، ویلکم۔ کسی نے راستہ بند کیا آپ کا؟ ہے ٹائم آپ کے پاس؟ مجلس اگر 55 منٹ سے 56 منٹ ہو جائے نا 14 کروٹ آتی ہے، پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ 80 سال تک ایک مرجع، میں پھر یہ کہتا ہوں یہ سب کو نہیں ملتا، 80 سال تک 70 سال تک محنت کرتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہوں، کوئی بھی مرجع اپنی محنت سے نہیں پہنچتا جب تک امام زمان کا لطف کرم نہیں ہو جاتا۔ تو جو فرما رہے ہیں ہر محنت کرنے والا نہیں پہنچتا، وہ نظر کریں، وہاں پہ بھی نظر ضروری ہے۔ ہاں نہیں تو محنت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں، محنت ضروری ہے، لیکن جب تک نظر نہ ہو جائے، جب تک کرم نہ ہو جائے، جب تک وہ نہ نظر کرم کریں، اور وہ نظر کرم کر دیں تو آپ جانتے ہی ہو وہ نظر کرم کرتے ہیں تو صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ لہٰذا یہ چیز ذہن میں نوجوان بچوں کے ذہن میں عرض کروں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ کوئی اگر آ کر آپ سے مرجع کہے کہ یہ میرا دل چاہ رہا ہے فتویٰ دینے کا، میں دے رہا ہوں، تو آپ کے حساب یہ جیب میں اپنا فتویٰ رکھیے، یا آپ اپنا فتویٰ اپنی جیب میں رکھیے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ دین فقط قرآن و اہل بیت سے، قرآن و اہل بیت سے، مراجع قرآن و اہل بیت سے ان فتاویٰ کو نکالتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔
پھر عرض کروں بنانے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں علی نہ ہو، جہاں علی ہو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں بتانے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ شبہ ڈالے تو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، خدا کی قسم یہ انہی کی باتوں کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں نقل کرتے ہیں، ہم نہیں پہنچ پاتے۔ ہم کتنی قرآنی آیات کو یاد کیے ہوئے، ہم کہاں سے جانے عام میں قرآن کیا ہے، خاص سے قرآن کیا ہے؟ ہم کہاں سے جانے کہ مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے؟ ہم کو کیا پتا کس آیت کو کس آیت نے آ کر تخصیص دیا ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ شان نزول آیت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس حدیث کو کس پس منظر میں بیان کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں تو ہمیں نہیں پتا۔ ہم ہر چیز میں ایک ماہر کی پیروی کرنے کو تیار ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ ہم ہر چیز میں ایک ماہر کی پیروی کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کہیے نہیں 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 میں اپنے بچے کا آپریشن کسی ڈاکٹر سے نہیں کراؤں گا، میں خود جاؤں گا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لوں گا، اور اگر پیپر لیک نہیں ہوا تو جو فرمانے نہیں تو پھر اس سال اگر پاس ہو گیا میں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میرا بچہ بیمار، میں کہاں جاؤں گا؟ پہلے ایڈمیشن لوں گا، اور آپ جانتے ہیں قیامت کیا ہوگی، پھر اس کے بعد پاس ہوں، پھر پڑھوں، پھر سمجھوں، پھر آؤں اپنے بچے کا آپریشن کرانے۔ یہ بچہ رہے گا نہیں رہے گا؟ اب اور کہیے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہیں پہ مجھے کوئی بتا دے ارے چھوڑیے یہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، محنت کیا ہے، تیاری کیا ہے، وہی علم طب جو تم جا کر پڑھو گے یہ ماہر نے 40 سال سے اسی پہ کام کیے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ میں پھر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ باتیں میں بہت تیزی سے محرم میں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت غور کریے گا۔ ایک ڈاکٹر جس کی عدالت کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ نہیں بات واضح نہیں، جس کے تقوی کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ، جو نمازی ہے نمازی نہیں ہمیں نہیں پتہ، جو ایمانداری سے بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اسے اپنا سرمایہ دینے کو تیار ہیں چونکہ اس کے علم پہ بھروسہ ہے۔ ایک فقیہ جس کے لیے پہلی شرط کیا رکھی گئی، سائنا لنفس حافظا لدین، وہ اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، تقوی رکھتا ہو۔ کہا گیا کہ یہ لے کر یہ روایتیں سمجھ کر تمہیں بتانے آ رہا ہے۔ ہم بچوں کو بہکاتے ہیں کہ نہیں یہ اپنا دین بتا رہے ہیں، نہیں خدا کی قسم یہ نہیں، یہ آپ اور ہم ان سے زیادہ مولائی ہیں۔ میں نے وہیں شروع کیا، جن کی معرفت بڑی ان کا احترام زیادہ۔ ہم کیا جانے کہ امام حسین کیا ہیں، ابھی ہم نے قدم ہی نہیں رکھا۔ 2-4 روایتیں یاد ہیں، ان حضرات کو یاد ہے جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے نا ان حضرات کو جب دیکھیے تو یہ کس تواضع کے ساتھ در اہل بیت پر آتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں اس کو بھی یاد رکھے گا، اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کو 2-4 روایت زیادہ یاد ہو گئی ہے اور علم زیادہ آ گیا ہے اور در اہل بیت پر سر کم جھکے، بات واضح میں کروں، اگر کبھی علم کا بخار چڑھے اور در اہل بیت پر سر کم جھکے تو اسے علم مت کہنا، سمجھنا ذہن میں خرافات بھرا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، کیونکہ جب علم بڑھتا ہے نا تو در علی پہ سر اور زیادہ جھکتا ہے۔ میں ایک نام لوں آپ کی خدمت میں، خواجہ نصیر الدین طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے عالم دین، آپ کاظمین جائیے وہاں ان کی قبر ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کو پتہ نہیں ان کی زندگی میں اہل سنت نے بھی القاب دیے، شیعوں نے بھی القابات دیے، عجیب عجیب فخر المحققین اور نہ جانے کتنے القابات۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا تو اپنے تمام شاگردوں کو بلایا، چونکہ یہ شاگردوں کو بھی تھوڑا کنٹرول میں کرنا پڑتا ہے، نہیں تو یہ آفت ہو جاتے ہیں۔ تمام شاگردوں کو بلایا، کہا دیکھو میرے مرنے کے بعد میری قبر کے پتھر پہ کچھ لکھنا مت۔ یہ جو القاب کے بازار گرم ہوتے ہیں نا صاحب، وہ فلاں ڈماں، کہا میری قبر پہ تم لوگ کچھ لکھنا مت۔ کون ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی۔ کہا آپ اتنے بڑے عالم دین، کچھ تو کچھ لکھنا پڑے گا۔ کہا نہیں کچھ نہیں لکھنا۔ دیکھیں میں عرض کرو، جتنا علم بڑھے گا در علی پہ سر جھکے گا،
اگر در علی پہ سر نہ جھکے نا تو سمجھنا خرافات بڑھا ہے، علم نہیں بڑھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بہت زیادہ اصرار ہوا، عجیب ہے، ان کے تواضع کو سمجھیے، بہت زیادہ اصرار ہوا، کہا نہیں آقا کچھ تو، کہ ایک آیت میرے قبر کے پتھر پہ لکھنا۔ کہا کیا لکھیں؟ کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ میری قبر کے پتھر پہ یہ آیت لکھنا۔ فرمایا کہ کاظمین کے روضے کے دروازے پہ مجھے دفن کرنا، روضے کے دروازے پر، تاکہ زائرین کے قدم وہاں سے گزریں، اور وہاں پر میری قبر پہ اس آیت کو لکھنا کہ ان کے گھر کا کتا ان کے آستانے پہ بیٹھ کر نگہبانی کر رہا ہے۔ یہ جب علم بڑھے گا تو تواضع ہوگا، جب علم بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تواضع بڑھے گا۔ علم نہیں ہے، علم نہیں، اگر در اہل بیت پر آپ کا سر نہیں جھک رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے وجود میں کیا ہے؟ علم نہیں آیا ہے۔ لہٰذا یہ در اہل بیت کو سمجھیے، ان کی حرمت کو سمجھیے، یہ محترم کس قدر ہے اسے سمجھیے۔ اللہ نے انہیں کیا بنایا ہے؟ محترم بنایا ہے۔ اب آپ ان کا احترام کیسے کریں گے؟ جب بات ان کی آ جائے نا تو کسی کی بات مت مانو، جب قول ان کا آ جائے نا تو اپنے نفس کو چپ کراؤ، کہو میرا مولا یہ کہہ رہا ہے۔ یہ احترام اہل بیت ہے۔ احترام اہل بیت فقط ظاہری نہیں ہے، میرے دل میں احترام اہل بیت کتنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں غیبت کروں، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میرے امام نے مجھے منع کیا ہے۔ یہ احترام اہل بیت ہے کہ میں غیبت نہیں کروں گا۔ میرا دل چاہتا ہے یہ کروں، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میرے آقا نے منع کیا۔ یہ احترام، یہ حرمت اہل رسول ہے۔ اس حرمت کو کیا کیا گیا؟ پامال کیا گیا۔ آپ غور کریں، اس حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس حرمت کو کس نے بچایا؟ سرکار سید الشہداء نے بچایا۔ ایک حرمت ذکر کروں، اور اگر کل وقت رہے گا تو ایک دو حرمتیں اور عرض کروں گا۔ ایک حرمت ہے حرمت مومن، اسی روایت میں حرمت مومن، خدا کی قسم اس کو بھی غور سے سنیے گا، یہ حرمت بھی بڑی پامال کی جاتی ہے نا۔ مومن محترم ہے، کیوں محترم ہے؟ چونکہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے، چونکہ اس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اہل بیت مومن کی بے حرمتی کو اپنی بے حرمتی مانتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اہل بیت مومن کی بے حرمتی کو کیا مانتے ہیں؟ اپنی ہمارے ہاں رواج بنا ہے، ہم آرام سے مومن کی بے حرمتی کرتے نہیں کرتے۔ ہم کو لگتا ہے نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے ان کو یہ کہہ دیا۔ مومن کی حرمت عجیب ہے، عجیب ہے۔ میں فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں آج، کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد اس نے کہا یا علی، مجھے بچھو نے ڈنک مارا ہے اور 2 مہینے سے اس کے درد میں میں تڑپ رہا ہوں، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت نے فرمایا تم ایک ایسی جگہ پہ موجود تھے جہاں میرے سلمان کی برائی ہو رہی تھی، تم چاہتے تو روک سکتے تھے، تم نے روکا نہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ اب غور کرنا ہم نے کیا، ہم کو محرم میں سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے؟ ہمیں محرم میں مومن کی آبرو کی حرمت بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے؟ میں نے آج تک فقط میں نے کبھی مفات الجنان میں جا کے کھولا آج کے دن کی نماز یہ ہے، آج کے دن کی دعا یہ ہے، لیکن کبھی دیکھا کہ آج کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر کسی مومن کی توہین ہوگی اور میرے بس کی بات ہوگی تو اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کبھی ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ میں نے کیا، واقعاً کیا یا نہیں کیا؟ من رد عرض اخی ہے، پیغمبر فرماتے اگر کسی مومن بھائی کی توہین ہو رہی ہو اور وہاں کوئی کھڑا ہو کر اس کی توہین نہ ہونے دے، کان لہ حجابا من النار، تو گویا اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دیا ہے۔ سارے ثواب نماز میں نہیں ہیں، سارے ثواب روزے میں نہیں ہیں۔ کبھی حرمتوں کو بچائیے۔ یہ حرمتوں کا بازار گرم ہے نہیں گرم ہے؟ حرمتوں کو پامال کرنے کا بازار گرم ہے یا نہیں ہے؟ حرمت پامال کرنے کے بعد کوئی قوم کہیں نہیں پہنچتی ہے، حرمتوں کو بچایا جاتا ہے۔ یہ آپ کا مومن بھائی، اور یہ جملے آپ کو سکھائے گئے، یہ کوئی نیا پیغام میں نہیں دے رہا ہوں، یہ جملے آپ کو سکھائے گئے۔ زیارت عاشورہ میں آپ کو کیا سکھایا گیا؟ انی سلم لمن سالمکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری دوستی انہی سے ہے جن سے آپ کی دوستی ہے، میری دشمنی ان سے ہے جن سے آپ کی دشمنی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بس یہ مومن کی حرمت کو کیوں پامال کیا جائے؟
ہر روز حرمت پامال ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مومن بھی ہیں، یہ تو نہیں چلے گا۔ حرمت مومن کو اللہ تعالیٰ نے کعبے سے عظیم قرار دیا، اور پھر مومن ڈھونڈنے کے لیے صرف جناب سلمان کی تلاش مت کریے گا۔ ہاں پھر ہم لوگوں کے لیے بہانہ بھی تو ہو جاتا ہے کہ ارے آج کے زمانے میں مومن کہاں ہے، یہ بھی کہہ دیتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ مرحوم بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا حسین جملہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میری غیبت جتنے لوگوں نے کیا میں سب کو معاف کروں گا سوائے مولویوں کے۔ کہا کہ جتنے لوگوں نے بھی میری غیبت کیا میں سب کی غیبت حق معاف کر دوں گا، لیکن یہ مولویوں نے جتنی غیبت کی ان کی نہیں معاف کروں گا۔ کہا گا ان کو بیچاروں کو کیوں نہیں معاف کرے گی؟ کہ دیکھو اور لوگ جو غیبت کرتے ہیں تو نارمل کرتے ہیں، یہ لوگ پہلے آدمی کو فاسق بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فاسق کی غیبت جائز ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں بات ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں، پہلے موضوع چینج کرتے کہ فاسق آدمی ہے، اب جب فاسق بنا دیا تو غیبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہی حال آج کل ہمارا بھی ہو رہا ہے۔ ہم پہلے کہتے ارے صاحب مومن ہیں ہی کہاں، تو جو فرمائیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مومن ہیں ہی کہاں، تو پہلے ہی یہ ختم کر دیتے کہ مومن ہیں ہی نہیں، تو تاکہ بے حرمتی کیا جائے۔ یہ دھوکہ نفس ہے، یہ دھوکہ نفس ہے۔ یہی جو عزادار آتے ہیں نا، یہ جو فرش مجلس پہ بیٹھے سب مومن ہیں، یہ مومن نہیں ہوتے تو یہاں تک نہیں آتے۔ یہ ولایت علی کا، اب ایمان کے اپنے درجات الگ ہیں، تو جو فرما رہے ہیں ایمان کے درجات الگ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ کوئی 10ویں درجے پہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل ایمان ہے۔ کیونکہ اگر اصل ایمان کا نام ہے محبت امیر کائنات، تو جو فرما رہے ہیں یہی تو جملہ ہے نا، یا علی حب کا الایمان، علی آپ کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ جتنے عزادار ہیں ان کے دلوں میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہ علی کی محبت نہیں ہوتی تو یہ کہاں سے آتے؟ یہ اور بات ہے کہ کسی کا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، روشنی روشنی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کسی کا روشنی زیادہ ہوتی ہے، ہائی پاور کا بلب ہوگا، کہیں کم ہوگا، لیکن اصل روشنی ہے، اور اصل ایمان کا نام محبت علی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے اشہد ان علی حجت اللہ، تو اس کا مطلب وہ مومن ہے، اور اگر مومن ہے تو اس کا احترام آپ پر واجب ہے۔ پتہ نہیں بہانے مت بنائیے کہ صاحب ان کا احترام ہم کیوں کریں، ان کا احترام کیوں کریں اور یہ کیوں کریں۔ مومن کی حرمت کو اگر آپ پامال کریں گے، اہل بیت آپ سے ناراض ہیں، اہل بیت آپ سے ناراض ہے۔ یہ حرمت مومن یہ بہت اہم ہے۔ یہ چونکہ آج ہمارے ہاں بہت عام طریقے سے اس حرمت کو پامال کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھے، ٹھیک ہے صاحب کہہ دیا کوئی بات نہیں، مولا سے معافی مانگ لیں گے۔ نہیں، یہ مولا کا غلام ہے، حضرت ناراض ہیں۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، حضرت فرما رہے ہیں عجیب ہے، یہ روایت بچے سن لیں اور میں ختم کروں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنا چاہے اور ہمیں نہ پائے، یعنی کیا مطلب؟ آج غیبت کا زمانہ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ امام زمان کی خدمت کریں، سب کا دل چاہتا ہے۔ امام زمان ایک دن ہمارے گھر آئیں، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھیں، یہ اور بات ہے کہ دسترخوان اتنا پاک ہو کہ امام کو بلا سکیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ دسترخوان اتنا پاک ہو کہ حضرت کو کہیں کہ مولا تشریف لائیے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنا چاہے اور ہمیں نہ پائے تو ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرے، یہ نیکی ایسی ہی ہے جیسے اس نے ہمارے ساتھ نیکی کیا ہے۔ اور یہ حرمت مومن ہے، یہ حرمت مومن، اس حرمت مومن کو کیا کیا جاتا ہے؟ پامال کیا جاتا ہے۔ اور کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ مومن کی حرمت کو بچانا۔ کربلا تمام حرمتوں کو کس طرح بچایا جائے، یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ بس عزیزو، محرم کے جو ایام ہیں نا، اس میں اس سے زیادہ فضائل نہیں پڑے جائے۔ حرمتیں پامال ہوئیں، حرمتیں پامال ہوئیں۔ کس قدر حرمت آل رسول کو پامال کیا گیا کہ کربلا کے دشت میں فاطمہ کے گھر کو گھیر کے لایا گیا ہے۔ وَانْتَحَقَتِ الْحُرْمَةِ، اہل بیت آپ کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ کہاں فاطمہ کا گھر، کہاں دشت میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ 7 محرم کی شب ہے نا، تصور کریے گا خیمہ امام حسین میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایسے رو کہ جیسے تمہارے کانوں میں ایک 4 سالہ بچی کی
अलतश अलतश की आवाज़ें सुनाई दे रही है। एक बच्ची है जो कह रही अलतश अलतश, हाय प्यास मारे डाल रही है। नहीं मैं एक जुमला कहूँ, औलाद वाले बर्दाश्त करें। खुदा की कसम, एक बच्चा है ना जो ज़बान से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब वो करवटें बदलता है ना, माँ समझ जाती है बच्चा प्यासा है। अजरुकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल करे। देखिए 7 मुहर्रम के बाद ना आवाज़ों को आज़ाद रखें। खुदा की कसम, ये हुसैन के दर पे रोने का जो सलीका आया है, जो तौफीक मिली है, ये हर किसी को नहीं मिलती। आज अल्लाह ने हमें नवाजा है कि रिज़्क़ के आंसू हमारे पास मुहैया हैं। हाँ अरबाब अज़ा, क़यामत की घड़ी है, 7 मुहर्रम यानी क़यामत की घड़ी है। धीरे धीरे वो दिन करीब आ रहा है जब ज़ैनब से हुसैन बिछड़ जाएगा। अल्लाह, जब ज़ैनब हुसैन को नहीं देख पाएगी। हर बाब अज़ा, मुहर्रम के अय्याम गुज़रते रहे। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, शब आशूर। शब आशूर का मतलब समझते हो? पूरी रात अब्बास पहरा दे रहे हैं। शब आशूर का मतलब समझते हो? हुसैन फहरिस्त शोहदा लिए हुए हैं। नहीं मैं जहाँ तक आना चाहता हूँ, आज हक के गिरिया अलग होना चाहिए। आज एक यतीम का मातम करने आए हो, एक यतीम का मातम करने आए हो। बहुत बचपने में ये बच्चा अपने बाप से बिछड़ गया था, बाप चला गया था। हर बाब अज़ा बड़ा सख्त है ना। आज इमाम हसन के यतीम पे मातम करने आए। शब आशूर रवायत कहती है जहाँ जहाँ इमाम हुसैन जाते हैं वहाँ वहाँ कासिम इब्न हसन आते हैं। अल्लाह अकबर। यतीम भतीजा हमेशा चचा के साथ रहता था ना, क्योंकि बाप की तरह पाला था। लेकिन आज चचा के पीछे पीछे है और चचा फहरिस्त शोहदा पढ़ रहे हैं। एक मरतबा तड़प के कहा, चचा अरे मेरा नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं है। ए चचा अरे मेरा नाम फहरिस्त शोहदा में नहीं है। बस आराम आराम से मैं पढ़ूंगा, मसाइब को तसव्वुर करते जाइएगा। मालूम है क्या कहा? कहा मेरे लाल तुम्हारा नाम तो है ही, तुम्हारे भाई अली असगर का नाम भी मौजूद है। अब आप समझिएगा अजीब मरहले हैं। सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे भैया असगर का नाम भी है। अल्लाह अल्लाह, जो बच्चा अपना नाम सुनकर खुश हुआ था, नागहानी जब असगर का नाम सुना, अरे तेवर बदल गए। ए चचा क्या ये जालिम खैमों तक आ जाएंगे? अजरुकुम अल्लाह। हाल बाब अज़ा, कासिम की गैरत को जोश आया। ए चचा क्या ये जालिम खैमे तक आ जाएंगे? मैं कहूँगा मौला कासिम, आपको बर्दाश्त ना हुआ ना कि कोई ज़ैनब के खैमे के करीब आ जाए। अल्लाह शाम गरीबा, खैमों में आग लगी है, बीबियाँ एक खैमे से बदर बाब अज़ा फरमाया नहीं मेरे लाल, मैं असगर को लेकर मैदान जिहाद में जाऊंगा। हर बाब अज़ा शब आशूर गुजरती रही। मुझे इंसाफ से बताइए, एक बेवा माँ का सहारा कौन होता है? एक औलाद बेवा माँ का सहारा हुआ करती है ना। माँ इसी औलाद के सहारे तो जिंदा रहती है। लेकिन करबला की माँओं पर हमारा करोड़ों सलाम हो। एक मरतबा माँ ने बुलाया, ए मेरे लाल कासिम, ए बेटा जानते तो हो ना कल कौन सा दिन है? ए मेरे लाल, अरे कल फातिमा के लाल पर फिदा होने का दिन है। अजरुकुम अल्लाह। ए मेरे लाल, कल हुसैन पर फिदा होने का दिन है। बदर बाब अज़ा माँ से कहा, माँ बस चचा से कल इजाज़त मिल जाए, फिर इन जालिमों को बताओ हैदर के घराने की जंग क्या होती है। हर बाब अज़ा थोड़ी देर तक मैं मसाइब पढ़ूंगा, क्योंकि ये वो अय्याम है ना जहाँ माल मजलिस यही आंसू है। मालूम है मरहला क्या हुआ? शब आशूर आ गई फिर चचा के पास, क्योंकि जब कोई जाता है ना कासिम आ जाते हैं, चचा मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए।
چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک چچا اپنے یتیم بھتیجے کو ارے مرنے کی اجازت دے تو کیسے دے؟ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم نے چچا کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ ارے کربلا کے 2 شہید ہیں جنہوں نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا تھا، ایک جان غلام نے رکھا تھا، اے میرے مولا مجھے مرنے کی اجازت، ایک جناب قاسم نے رکھ دیا، اے چچا مرنے کی اجازت۔ حسین اجازت دے تو کیسے دے؟ بطر باب ادا آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب میں ایک حساس جملہ کہوں، ایک یتیم اگر کسی چیز کو چاہے اور اسے نہ ملے تو ایسے موقع پر اس یتیم کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ سمجھ گئے، آپ پہنچے نہیں پہنچے؟ یتیم کو اگر کچھ نہ ملے نا تو فوراً باپ یاد آتا ہے۔ اللہ بابا چچا مرنے کی اجازت، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اے چچا، بس عزیزو بابا یاد آئے، تعویذ یاد آئی، باپ کی وصیت یاد آئی، تحریر پڑھا، لے کر چچا کے پاس آ گئے۔ یہ خط نہیں لا رہے ہیں، یہ اپنی موت کا پروانہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب جو لائے چچا کو دیا، میرے لاڈلے کیا ہے؟ اے چچا بابا کی تحریر ہے۔ بطر باب ادا جن کے بھائی موجود ہیں نا، اللہ کرے ان کے بھائی سلامت ہو۔ جب آپ مشکلوں میں گر جائے نا اور بھائی کی یاد تازہ ہو جائے تو بھائی بہت یاد آتا۔ اب جو مشکل کے وقت میں بھائی کا خط دیا نا، ایک مرتبہ حسین نے خط دیکھا جس میں لکھا تھا یا قاسم ادرک اماں، اے قاسم اپنے چچا کی نصرت کرنا۔ بس خط کی تحریر کو چوما، بچے کو اجازت دیا، لیکن روایت کہتی ہے اجازت دینے کے بعد اللہ اللہ، میں نے یہ مقتل میں کہیں نہیں پڑھا کہ امام حسین نے جب اکبر کو اجازت دے دیا تھا تو کلیجے سے لگا کر بہت دیر تک روئے۔ یہ اور بات ہے جب اکبر جانے لگے تو کمر تھامے پیچھے پیچھے آئے، لیکن جب قاسم کو اجازت دیا، مقتل کا جملہ ہے، گلے سے لگا لیا اور اس قدر چچا بھتیجے روئے۔ اللہ تمہارا مولا غش میں چلا گیا، یتیم جا رہا ہے نا، بڑی مشقتوں سے حسین نے پالا ہے۔ بس عزیزو قاسم رخصت ہوئے۔ عزیزو عجیب انداز ہے نا، میں نہیں بتا سکتا ماں سے کیسے رخصت ہوئے۔ آئے، آنے کے بعد گھوڑے کے قریب آئے، اللہ سن کم ہے نا گھوڑے پہ سوار کرنے کے لیے، عباس موجود ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم اس کو یاد رکھیے گا، جب قاسم نے گھوڑے کے اوپر اپنے وجود کو رکھا نا تو ابھی یہ پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس جملے کو یاد رکھنا، بہت زیادہ مساو گے، ابھی رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ چلے گئے کہاں؟ میدان قتال میں۔ اللہ اکبر، حسن کا یتیم آیا ہے۔ حسین نے بھی عجیب انداز سے بھیجا تھا قاسم کو، معلوم ہے بہت قاسم کی ابا کے ان گروہوں کو کھول دیا تھا۔ اللہ اللہ سمجھے آپ، یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یتیم کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ حسین نے اس طرح بھیجا تھا، ارے یہ ظالم میرے بچے کو دیکھے، کم سے کم اس کی یتیمی پہ رحم کرے۔ بسر باب ادا گریبان کھول کے بھیجا تھا۔ قاسم پہنچے، حیدر کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ عباس نے فن شجاعت سکھایا ہے، جنگ کی، بہت دیر تک جنگ کی، ایک ملعون کے بیٹوں کو مارا۔ اس ملعون نے پھر آ کر ایک جملہ کہا تو نے میرے بیٹوں کو مارا ہے، اب وہ وار کروں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی۔
بس ارباب ادا وہ شامی ازرق بڑھا۔ اللہ اللہ، اب جو حملہ کیا ہے عجیب مرحلہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جوتے کی جو سمیں ہیں یہ آپس میں گرہ بند گئی۔ اللہ اب اسی کے درمیان اس ملعون نے ایک حملہ کیا۔ ادھر سے آواز دیا جناب قاسم نے، یا اماں آج لکھ دی۔ بس عزیز و قاسم وار کیا، لیکن آواز دی چچا مدد کو۔ بس چچا کو بلایا، ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں نا، چچا کو بلایا۔ اب جو چچا کو آواز دی، حسین تو انتظار کر رہے تھے، شیر کی طرح دوڑتے ہوئے پہنچے۔ ارے اس ملعون نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دیا۔ بس عزیز و قیامت آ گئی۔ وہ ملائی گھوڑے لے کر آگے بڑھے، کسی نے پتھر سے مارا، کسی نے تلوار سے مارا، اور پھر اس کے بعد کربلا کی سرزمین پر بس گرد و غبار اڑتے رہے۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ ارے قاسم کا لاشا پامال، قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ حسین جب پہنچے، گرد و غبار کو دیکھا، آواز آ رہی تھی، یہ چچا، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ بس عزیز و کربلا کی زمین سے اب جو گرد و غبار کب ہوا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، ارے میرا بھتیجا پامال ہو گیا، سینے سے لگایا۔ میں نے کہا تھا نا، جب بیٹھے تھے گھوڑے پر تو پیر رکاب تک نہیں پہنچا تھا، اب جو حسین نے سینے سے لگایا تو پیر سرزمین کربلا سے خط کھینچتے جا رہے تھے۔ یعنی گھوڑوں نے اتنا قاسم کو پامال کر دیا تھا۔ جنازہ پاہ باراللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شامل